علی کو دوسری شادی کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ بنت مسلم کراچی سے۔ مفتی صاحب جو تیسری اور چوتھی شادی کی ترغیب دیتے ہیں، مجھ سے کسی نے کہا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسری شادی کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے تھے اور ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ اس طرح جب حضرت خدیجہ حیات تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس بارے میں کوئی تفصیلی جواب دے دیں تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے، حضرت علی کے نکاح میں جب حضرت فاطمہ تھیں تو حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لست احلل حراما ولا احرم حلالا ولكن لا يجتمع بنت عدو اللہ و بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت واحد، کہ میں نہ اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہوں نہ حرام کو حلال کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی پر پابندی نہیں لگائی تھی، نہ تیسری پر نہ چوتھی پر، کیونکہ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک طبعی طور پر نفرت تھی جس کی بیس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو وہ تکلیف کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اسلام کی بیٹی سے نکاح کر رہے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ دوسری شادی پر پابندی نہیں لگائی تھی۔ اور اگر فرض کر لیں کہ دوسری شادی پر پابندی لگائی تھی تو قرآن نے 4 شادیوں کی مرد کو اجازت دی ہے صاف لفظوں میں، اور اس سے کسی کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا۔ تو اسی بیس پر صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ حضرت علی نے بھی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد 4 شادیاں کی ہیں، اور جب امام علی کی طرف توہین ہے یا آپ کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس نے بھی کی ہو، وہ کس طرح؟ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ اس حدیث کے آخری جو سطر ہے اس کو آپ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے نکاح کے اندر اپنی ذات کے ساتھ یہ عمل کیا، اپنی ذات میں، کہ اللہ کی دشمن کی بیٹی کو اپنے ساتھ جمع کیا دیگر ازواج کی موجودگی میں، یعنی ام المؤمنین صفیہ بنت حیی بن اخطب، جو کہ حیی بن اخطب یہودیہ کی بیٹی ہیں، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل خود کیا ہے اور آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ممکن ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی تخصیص ہو، جیسا کہ ہمارے ہاں لوگوں کا اکثر عمل ہے، لیکن بہرحال اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ حدیث کا متن جو ہے وہ درایتاً ٹھیک نہیں ہے، یعنی وہ رسول اللہ کے عمل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ پھر دوسری بات اس میں جو ہے وہ مسور بن مخرمہ حضرت سید سجاد علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ تلوار دے دیں اور یہ تلوار مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بنو امیہ کے اندر اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھ سے آپ کی تلوار چھین لیں۔ بنو امیہ جو اولاد رسول کو پیاسا اور تڑپا کر کربلا کے اندر شہید کر دے اور کوئی کچھ بھی نہ بولے اس کے اوپر، کیا وہ بنو امیہ مسور بن مخرمہ سے وہ تلوار نہیں لے سکتی؟ یعنی یہ آپ خود غور کیجئے کہ اس تلوار کے اندر وہ تلوار لینے کی حفاظت کا اتنا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن اسی زمانے کے اندر رسول اللہ کے خانوادے کی حفاظت نہیں کی گئی۔ تو یہ کس طرح کا معاملہ ہے کہ تلوار کے لیے تو بنو امیہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن خانوادہ رسول کا اس نے ان کو شہید کر دیا، سب کچھ جو ہے نا ان سب کو قتل کر دیا۔ یہ کس طرح کے یعنی تصور میں آ سکتا ہے کہ مسور بن مخرمہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ بنو امیہ کے حکمرانوں سے وہ ٹکر لے سکے ایک تلوار کے لیے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تیسرا اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً آپ نے خطبہ فرمایا، مسجد میں آپ نے منبر پر یہ ارشاد فرمایا، اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بڑا یعنی امام علی نے ایسا کام کر دیا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے، کہ آپ نے لوگوں کے بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ خدا کو حاضر ناظر رکھ کے
خدا کو گواہ بنا کے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بھی شخص آج کا موجود ہو اور اسے اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کی بیٹی کے ہوتے ہوئے اس کا داماد دوسری شادی کر رہا ہے، تو کیا وہ یعنی اپنے داماد کو رسوا کرنے کے لیے کرے گا کہ لوگوں میں کھڑے ہو کر وہ اس طرح کی بات کرے؟ پہلے تو یہ بات داماد سے کی جائے گی نا کہ آپ ایسا نہ کریں، یا جو بھی بات ہوگی ان کے سامنے رکھے جائیں گے اپنے اعتراضات کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کر دی گئی کہ آپ نے امام علی کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی اور ممبر پہ ارشاد فرمائی۔ سب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں امام علی، اور جب آپ کی عمر مبارک 13 سال کی تھی تب آپ نے امام علی یعنی نبوت کا جب آپ نے اعلان کیا، اس وقت 13 سال کی تھی۔ یہ بھی ہاں بھی ناسبی کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ تو 7 سال کی تھی جیسے ابن تیمیہ نے کہا ہے، نہیں، آپ کی عمر مبارک 13 سال کی تھی، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جب آپ 6 سال کے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو اپنے ساتھ اپنی تربیت کے اندر لیا تھا۔ یہ اس پہ انشاءاللہ سیرت امام علی کے اندر میں اس پہ تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ تو شروع سے لے کر امام علی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی تربیت کی ہے رسول اللہ نے، اور آپ کے ساتھ زندگی کے ہر مرحلے کے اندر ہیں۔ آپ امام علی سے اس بات کو کر سکتے تھے کہ آپ ایسا نہ کریں، یا آپ کو ہی بتا سکتے تھے۔ اس کی تو یہ بات کی طرف کوئی ضرورت یعنی عقلاً تو نہیں پیش آتی کہ ممبر پہ لوگوں کے سامنے یہ بات کی جائے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اس وقت اکرمہ بن ابی جہل جو مسلمان ہو چکے ہیں، کیا ان کی دل آزاری کا باعث نہیں بنے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں اس کی بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتی شادی؟ کیا اس کی دل آزاری نہیں ہو رہی؟ اس میں ایک اہم جو بات جو سب سے خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ مجھے فاطمہ کے اوپر خوف ہے۔ یہ الفاظ میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں عربی عبارت کی، تاکہ لوگوں کو کوئی اشکال پیدا نہ ہو۔ ان فاطمہ منی وانا اتخوف ان تفتن فی دینہا، فاطمہ مجھ سے ہیں اور مجھے یہ خوف ہے کہ وہ اس کے دین کے معاملے میں فتنے میں پڑ جائیں گی۔ غور کیجئے اس کو، ان تفتن فی دینہا، کیا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ اگر کوئی دوسری خاتون آ جائے گی تو ان کا دین خطرے میں پڑ جائے گا؟ یہ کس طرح کی روایت ہے؟ یہ کیا الفاظ ہیں مخدومہ کائنات کے بارے میں کہ ان کا دین خطرے میں پڑ جائے گا، وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی؟ یعنی آپ غور کیجئے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، حفصہ، صفیہ، یہ تمام امہات المومنین ایک دوسرے کی موجودگی میں ان کا دین خطرے میں اور فتنے میں نہیں پڑ رہا۔ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا دین فتنے میں پڑ جائے گا؟ یہ کس طرح کا یعنی یہ کس طرح کے الفاظ ہیں؟ لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث جو منسوب کی گئی ہے، یعنی جو بیان کی گئی ہے، جو روایت ہے، اس کو حدیث تو نہیں کہیں گے، جو روایت ہے، میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ اس کی نسبت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان الفاظ کی نسبت نہیں کی جانی چاہیے، اور نہ ہو سکتی ہے، معاذ اللہ نہیں کی جا سکتی ہے۔